والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی على وجه الدفق والشہوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانین من غیر انزال والحیض والنفاس۔ بھائی غسل وضو کے فرائض بھی گزر گئے، سنتیں مستحبات بھی گزر گئے، غسل کے فرائض بھی گزر گئے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ وضو کے کتنے فرائض پڑھے آپ نے؟ 4 پڑھے۔ اور غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں بھائی، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ بھائی سمجھ میں، 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ بھائی اور یاد رکھیے پورے بدن کو پانی پہنچانا ہے، لہذا بدن پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی تہ بن گئی ہے جلد پر اور کھال تک پانی نہیں پہنچا تو پھر اس پر پانی اوپر ڈال بھی دیں، جب کھال تک نیچے نہیں پہنچا تو پھر غسل یا وضو بھی کامل نہیں ہوا۔ اسی سے نیل پالش کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ بھائی عورتیں جو ناخن پر لگاتی ہیں بھائی تو وہ ایک تہ جم جاتی ہے باقاعدہ موٹی سی اوپر، لہذا جب وہ لگائی تو اس کے بعد آپ وضو کریں گی یا غسل کریں گی تو پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا، لہذا وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ والمعانی الموجبہ، جی آج بتلائیں گے غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں والماء، 4 چیزیں بتلائیں گے آپ کو مولانا، 4 چیزیں۔ والمعانی الموجبۃ للغسل، اور وہ علتیں جو واجب کرنے والی ہیں غسل کو، وہ علتیں، وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا معانی، معنی کے لفظ سے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سبب اور علت کے۔ بھائی فقہ کی کتابوں میں بھائی تو کہتے ہیں والمعانی الموجبۃ للغسل، وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو۔ جی پہلا سبب آیا مولانا انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل، منی کا خروج ہے علی وجہ الدفق، بھائی دفق کہتے ہیں مولانا اچھل کر، کود کر، والشہوۃ کود کر ہو اور شہوت کے ساتھ ہو، من الرجل والمرأۃ آدمی سے اور عورت سے۔ بھائی تو خروج منی پہلا سبب ہے۔ بھائی خروج منی جب بھی پایا جائے گا شہوت کے ساتھ ہو مولانا، یہ شرط ضروری ہے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ شہوت کے ساتھ ہو گئی تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، چاہے یہ بیداری کی حالت میں ہو، کوئی شخص بیوی کے ساتھ اپنی صحبت کرتا ہے اس سے، یا مولانا چاہے نیند کی صورت میں ہو گئی، سمجھ میں نیند سویا ہے احتلام ہوا تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا۔ بھائی لیکن اگر شہوت کے بغیر منی نکل آئے، بھائی یاد رکھو بعض اوقات کوئی آدمی کمزور ہے، زیادہ سامان اٹھایا بھائی تو خروج منی ہو گیا، یا اونچی جگہ سے گر پڑا اور خروج منی ہوا، اس صورت میں غسل واجب نہیں، کیونکہ خروج منی تو ہے لیکن شہوت کے ساتھ نہیں، اور شہوت کی قید ضروری میں نے بتلایا آپ کو۔ ہاں یہ دفق کود کر یا اچھل کر یہ عموماً ہوگا ہی اسی طرح، یہ قید واقعی ہے مولانا، واقع میں ہوگا اسی طرح، جب شہوت کے ساتھ ہو تو کود کر یا اچھل کر۔ جی یہاں ایک قیمتی مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں بھائی، ایک شخص ہے مثلا اسے احتلام ہوا بھائی، اور احتلام کے بعد اس نے غسل کر لیا بھائی، غسل کرنے کے بعد پھر منی کے کچھ قطرے نکل آئے بھائی، تو
تو یاد رکھیے پہلا غسل ختم ہوا، اسے پھر نئے سرے سے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، بشرطے کہ اس نے اس کے بعد پیشاب نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اگر پیشاب نہیں کیا تھا اور ویسے ہی نہا لیا تھا اور پھر کچھ قطرے نکل آئے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر اس نہانے کے بعد وہ کوئی نماز وغیرہ پڑھ چکا تھا وہ ٹھیک ہو گئی بھائی، اس کے بعد پھر اب یہ خروج منی پائے گی، لہذا اب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لیکن اگر وہ پیشاب کر چکا تھا اب اس کے بعد پھر کچھ قطرے نکلتے ہیں مولانا، تو اب یہ خروج منی ہے بلا شہوت کے، لہذا اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ والتقاء الختانین، اور دونوں شرمگاہوں کا مل جانا بھائی، من غیر انزال، اگرچہ بغیر، ای ولو من غیر، اگرچہ بغیر انزال کے ہی کیوں نہ ہو۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ کا مل جانا بھائی، اس صورت میں بھی غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے صرف مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کچھ دخول بھی پایا جائے پھر اس کے بعد غسل واجب ہوگا بھائی۔ والحیض والنفاس، اور حیض اور نفاس بھی مولانا یہ بھی اسباب ہیں غسل، ان کی وجہ ان سے جب پاک ہو تو غسل واجب ہوا مولانا۔ تو حیض ہر مہینے عورت کو چند ایام خون آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، تو ان سے جب پاک ہو تو غسل کرنا پڑے گا بھائی۔ جی، چار اسباب سمجھ میں آئے بھائی؟ کون سا؟ پہلا کیا؟ انزال المنی، ثانی کیا ہے؟ التقاء الختانین بھائی، اگرچہ بغیر انزال ہی کے کیوں نہ ہو، بس تھوڑا کچھ دخول پایا گیا بس غسل واجب ہو گیا۔ اسی طرح حیض ہے مولانا، حیض کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا، اور نفاس کے بعد بھی کیا کرنا پڑے گا؟ غسل۔ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفہ، اور سنت جاری فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی للجمعۃ، کس کے لیے بھائی؟ جمعے کے لیے بھائی، جمعے کی نماز کے لیے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جمعے کے دن نماز فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک وہ لوگ جن پر جمعہ واجب ہے ان کے لیے غسل کرنا، نہانا مسنون ہے بھائی۔ کب سے کب تک بھائی؟ فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک، اس دوران، اس بیچ میں کس شخص کے لیے؟ جس پر جمعہ واجب ہے اس کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی۔ والعیدین، اور دونوں عیدین کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے بھی اور عید الفطر کے لیے بھی بھائی، اس کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، مسنت بھائی، مسنون ہے۔ والاحرام، اور احرام کے لیے بھی کیا ہے؟ کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو سنت کیا ہے؟ غسل، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں۔ وعرفہ، اور اسی طرح یوم عرفہ ہے بھائی، یوم عرفہ جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ حج کا دن بھائی، جب سب تمام حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں بھائی، سمجھ میں آئے؟ 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحج کو بھائی، 10 کو تو عید ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، 9 ذی الحج کو عرفہ میں تمام حاجی جاتے ہیں بھائی، اور یہ فرض ہے حج کے اندر بھائی، جو عرفات نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عرفات میں جانا یہ فرض ہے حج کے اندر۔ تو اس روز، عرفہ کے روز بھائی، زوال کے بعد بھائی، کس کے بعد؟ یعنی سورج جب سر سے ڈھل جائے بھائی، بالکل ایک سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوتا ہے، عین سر پر آ جاتا ہے مولانا، پھر اس کے بعد پھر اس کی نزول شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف بھائی، تو یہ زوال ہو گیا مولانا، اس کو زوال کہتے ہیں۔
تو زوال کے بعد عرفہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے۔ تو سنت ہے مولانا غسل کتنے مواقع پر بھائی؟ 4 مواقع، جمعہ، عیدین، احرام اور عرفہ پر۔ وَلَيْسَ فِي الْمَزْجِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ۔ کہہ رہے ہیں بھائی مزی اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے، وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، ان دونوں میں کیا ہے؟ وضو ہے۔ بھائی ایک لفظ منی گزرا، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے بھائی۔ منی تو معروف ہے، جانتے ہیں۔ ایک مزی ہے مولانا جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، کچھ گاڑے قطرے، اور منی کی بنسبت پتلے ہوتے ہیں، شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں، اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بھائی، بلکہ اس کی وجہ سے صرف کیا ہوگا؟ وضو کرنا پڑے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور فرق یہ ہے مولانا مزی اور منی کے، منی سے انسان کی شہوت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مزی میں ایسا نہیں بھائی۔ والودی، اور ودی جو ہے یہ پیشاب کے بعد کچھ گاڑے قطرے کبھی نکلتے ہیں، اس کو ودی کہتے ہیں بھائی۔ تو ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمَزْجِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ، مزی اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے، وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، اور ان کے اندر وضو واجب ہے۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَاءِ الْبِحَارِ۔ اب آپ کو بتلا رہے ہیں کون کون سے پانی ہیں، کس قسم کے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے، اور کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو کرنا جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ، طہارت ناپاکیوں سے، جی احداث جمع ہے حدث کی مولانا، اور حدث یاد رکھو 2 قسم پر ہے بھائی۔ یہ نجاست حکمیہ کا نام ہے، حدث نجاست حکمیہ کا نام ہے، یعنی بے وضو ہونا اور یا بے غسل ہونا بھائی۔ تو یہ 2 قسم پر ہے، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے بھائی۔ حدث اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونا، کیا ہونا؟ بے وضو ہونا۔ مثلا کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے، کیا ٹوٹ جائے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اسے حدث لاحق ہو گیا۔ کیا لاحق ہو گیا؟ یعنی یہ بے وضو ہو گیا۔ اور کون سا حدث ہے مولانا؟ حدث اصغر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدث لاحق ہوا۔ کون سا حدث؟ حدث اکبر بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ، اور طہارت حاصل کرنا من الاحداث ناپاکیوں سے، جائزۃ یہ جائز ہے، بِمَاءِ السَّمَاءِ آسمان کے پانی سے، آسمان سے برسے ہوئے پانی سے مولانا، یعنی بارش کے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے۔ وَالْأَوْدِيَةِ، اودیہ جمع ہے وادی کی مولانا، 2 پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ وادی کہلاتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھو پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہو کر اطراف میں نکلتا ہے بھئی، بڑا زیادہ پانی، زیادہ بارش ہو تو بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، سارا اکٹھا ہو کر جس طرف کو راستہ ملے نکلتا ہے، اور اگر زیادہ بارش ہو جائے بڑی تباہی مچا دیتا ہے اس علاقے کے اندر بھئی، اور پھر یہ پانی جگہ جگہ رک جاتا ہے مولانا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جہاں ذرا گہری زمین ہے وہاں رک گیا،
تو یہ جو وادیوں کا پانی ہے، یہ جنگلوں میں جو کھڑا پانی ہے، اس کے ذریعے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ والعیون، عیون جمع ہے عین کی مولانا، چشمے کو کہتے ہیں، چشموں کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ والآبار، آبار جمع ہے بئر کی مولانا، بئر کی، کنویں کو کہتے ہیں، کنویں کو، کنووں کے پانی سے بھی وضو کرنا، وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ وماء البحار، اور سمندروں کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے بھائی۔ ولا تجوز الطہارة بماء اعتصر من الشجر والثمر، اور جائز نہیں ہے پاکی بماء، ایسے پانی کے ساتھ، ایسے پانی کے ساتھ اعتصر من الشجر والثمر، جسے نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے، کہ بھئی کسی درخت نے کو نچوڑا پانی نکال لیا بھئی، سمجھ میں آیا بھئی، اور یا کسی پھل وغیرہ کو نچوڑا اور اس سے پانی نکال لیا، اس پانی کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں بھئی، اس سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ولا بماء، نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ غلب علیہ غیرہ، غالب آ گیا ہو اس پر، غیرہ اس کے علاوہ، بھئی پانی ہے، پانی کے اندر کوئی اور چیز ملی پانی کے علاوہ، اور اس پانی پر کیا آ گئی، غالب آ گئی بھئی، تو اس پر غالب آ گئی۔ فَأَخْرَجَهُ عَنْ تَبْعِ الْمَاءِ، پس اس نے نکال دیا اس کو پانی کی طبیعت سے، بھئی پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی اور اس نے اس پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا بھئی، یعنی اس کو بدل دیا بھئی، سمجھ میں آیا پانی کی، یعنی اس میں اس کا جو پتلا پن تھا، پانی پتلا ہوتا ہے یا گاڑھا ہوتا ہے بھائی، پتلا، اس کا پتلا پن ختم ہو گیا، پہلے بڑے آرام سے تیزی سے بہتا تھا، اب اس میں وہ بہاؤ باقی نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو جب کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے، یا اس کا نام بدل جائے مولانا، لوگ اب اس کو پانی نہیں کہتے بھائی، آگے مثالیں آ رہی ہیں بھائی، تو دوبارہ دیکھو مولانا، ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر من الشجر والثمر، اور جائز نہیں ہے طہارت بماء، ایسے پانی کے ساتھ اعتصر من الشجر والثمر، جس کو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے، ولا بماء، اور نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ غلب علیہ غیرہ، جس پر پانی کا غیر کیا آ جائے، غالب آ جائے، فَأَخْرَجَهُ عَنْ تَبْعِ الْمَاءِ، پس اس کو نکال دے پانی کی طبیعت سے، یعنی کیا ہو جائے، وہ گاڑھا ہو جائے، نام بدل جائے۔ مثالیں کل اشربتی، جیسے کہ نشاور مشروبات ہیں بھائی، جیسے کہ اشربہ یاد رکھو جمع ہے شراب کی، اور شراب عربی زبان میں ہر مشروب کو شراب کہا جاتا ہے، کوئی بھی شربت ہے، کوئی بھی چیز پینے والی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں وہ نہیں بھائی، اس کو اس کے لیے عربی میں لفظ خمر ہے بھائی، کیا ہے، خمر ہے، ہاں جو بھی مشروب ہو، جو بھی پینے والی چیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ شراب، سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے آپ عرب میں جائیں گے، وہاں پہ جوس وغیرہ کے ڈبے لکھے ہوں گے، تو اوپر لکھا ہوگا بھائی شراب الفواکہ، یا فلاں چیز کا شربت وغیرہ یہ لکھے ہوئے، تو شراب ہر پینے ہو، لیکن اصطلاح فقہا کے اندر بھائی شراب نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں، فقہا کی اصطلاح میں شراب کس کو کہتے ہیں مولانا، نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں بھائی، کیونکہ فقہا نے احکام سے بحث کرنی ہے، وہ آگے چل کر قدوری کے اندر آپ کو بتلائیں گے بھائی فلاں شراب حلال ہے، فلاں کیا ہے، جائز ہے، فلاں جائز نہیں، وہ نشہ آور چیزوں کی بحث کریں گے وہاں پر کہ جس میں نشہ ہے وہ جائز نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں کل اشربتی، جیسے نشہ آور مشروب ہیں،
والخل اور سرکہ ہے، والمرق اور شوربہ ہے، وماء الباقلہ اور لوبیے کا پانی ہے بھائی، باقلہ لوبیے کو کہتے ہیں، وماء الورد اور گلاب کا پانی، یعنی عرق گلاب مراد ہے، عرق گلاب، وماء الزردج، زردج یہ بھی مولانا زعفران کی طرح ایک پودا ہے جس کو کپڑے رنگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عصفر بوٹی ہے، اس کے لیے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، تو اس کے بھگوئے ہوئے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ جس پانی میں اس کو بھگو کر رکھا، رنگ وغیرہ نکل آیا، وہ پانی کیا کہلاتا ہے؟ ماء الزردج بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو بھائی ان سب چیزوں کے اندر اشربہ، اس میں دیکھو اور چیز پانی کے اندر ملائی بھائی، اور چیز پانی کے اندر ملائی، پانی کیا ہو گیا؟ نشاور ہو گیا، گاڑھا ہو گیا، تو طبیعت بدل گئی یا نہیں بھائی؟ نام بھی بدل گیا یا نہیں؟ نام ہے ان کے مختلف مولانا، کئی نام آگے آئیں گے بھائی۔ سرکہ ہے مولانا، جس کو کوئی پانی کہتا ہے؟ کوئی پانی نہیں، طبیعت پانی جیسی ہے یا الگ ہے؟ اس کی الگ ہے۔ اسی طرح شوربہ ہے، تو اور چیزیں دیکھو مل گئیں، اور لوبیے کا پانی، تو نام بدل گیا مولانا۔ اچھا بھائی، اور ماء زردج بھائی، ماء زردج بھائی، اس کا حکم انہوں نے ان پانیوں میں ذکر کیا جن سے طہارت جائز نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کا حکم اور زعفران کا ایک ہی حکم ہے، زعفران کا حکم آگے آنے والا ہے۔ زعفران بھائی کسی پانی کے اندر، زعفران جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ ایک رنگدار بھائی زرد رنگ کے خوشبودار گھاس ہے مولانا، جس کو دواؤں وغیرہ میں اور کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، معروف ہے بھائی، معروف۔ تو وہ زعفران اگر کسی پانی کے اندر تھوڑا سا مل جائے تو اس سے وہ پانی اپنی حقیقت سے نہیں نکلا بھائی، معمولی سا رنگ آ گیا، کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں آئی، سمجھ؟ اسی طرح زردج، ماء الزردج بھی اسی طرح ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے مولانا، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ وضو وغیرہ کرنا جائے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ تھوڑی مقدار میں ملے، ہلکا سا رنگ آیا۔ اگر خوب زیادہ ملا دیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پانی کے رنگ بو ذائقے وغیرہ میں دو اوصاف بدل گئے، تو پھر نہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی۔ بہرحال یہ یاد رکھنا، ماء الزردج کو صاحب قدوری نے کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ یہ جن کے ساتھ وضو کرنا جائز، لیکن صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہی حکم ہے جو ماء زعفران۔ تو یہ ماء زعفران، ہاں ایک جو ہے تعویل کے لیے یہ یہاں بھی صحیح ہے۔ کون سی صورت؟ جبکہ زرد خوب کیا ہو جائے؟ رنگ اس میں آ جائے، بالکل رنگ ہی بدل گیا مولانا یا گاڑھا ہو گیا، تو پھر اس صورت میں بات صحیح ہے بھائی۔ وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، اور جائز ہے پاکی بِمَاءٍ ایسے پانی کے ساتھ، خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ جس کے ساتھ مل گئی ہو کوئی پاک چیز، فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ تو بدل ڈالا اس نے اس کے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو، کماء المدی جیسے کہ سیلاب کا پانی ہے بھائی، کماء المدی سیلاب کا پانی بھائی۔ تین اوصاف ہیں پانی کے، رنگ، بو، ذائقہ۔ کتنے اوصاف؟ رنگ، بو، ذائقہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے اور پانی کے تین اوصاف میں سے صرف ایک وصف بدلا ہے،
تو کوئی حرج نہیں مولانا، اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی. جیسے میں نے مثال ذکر کی، تھوڑا سا زعفران مل گیا، ہلکا سا پانی میں رنگ آ گیا، سمجھ میں آیا؟ تو ایک وصف تو بدل گیا، رنگ تھوڑا سا معمولی سا بدل گیا، لیکن بو اور ذائقہ تو وہی ہے. یا اسی طرح آگے آئے گا مولانا، صابن مل گیا بھائی پانی کے ساتھ، لیکن معمولی سا ملا، ایک وصف کیا ہوا ہے؟ صرف بدلا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو ان کے ساتھ جائز ہے وضو وغیرہ. ہاں اگر زیادہ مل جائے بھائی تو پھر اس صورت میں دو وصف بدل جائیں گے بھائی، رنگ بھی بدل جائے گا اور ذائقہ بدل جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے بو بھی بدل جائے. تو پھر اس صورت میں اگرچہ پاک چیز ملی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، اور جائز ہے طہارت ایسے پانی کے ساتھ کہ مل گئی ہو اس کے ساتھ کوئی پاک چیز، تو اس نے بدل ڈالا اس کے اوصاف میں سے ایک کو. کماء المد، جیسے سیلاب کا پانی ہے بھائی، سیلاب کا پانی آتا ہے، مٹی ملی ہوتی ہے یا نہیں ملی ہوتی ساتھ بھائی؟ جی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھو صرف رنگ بدل گیا. والماء الذي يختلط به الاشنان، اس کو اشنان بھی پڑھ سکتے ہیں، اشنان بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کے اوپر ضمہ بھی صحیح اور کسرہ بھی صحیح ہے. والماء الذي، اور وہ پانی، یختلط به الاشنان، جس کے ساتھ اشنان بوٹی مل گئی ہو. یہ اشنان بھی کوئی بوٹی ہے مولانا، جسے کیا کرتے ہیں، کوئی صفائی وغیرہ کے لیے پانی میں ملاتے ہیں، جسے سمجھ میں آئے. والصابون بھائی، اور اسی طرح وہ پانی جس کے ساتھ کیا مل جائے؟ صابون. والزعفران، اور جس کے ساتھ کیا مل جائے؟ زعفران بھائی، زعفران. اور میں نے کیا بتلایا؟ تھوڑا سا ملا ہو بھائی، جس سے کیا ہو؟ تین اوصاف میں سے صرف ایک بدلا ہو. ایک دو بدل گئے، پھر کیا حکم آپ لگا دیں گے بھائی؟ جائز نہیں ہے بھائی. وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، اور ہر کھڑا پانی، مائع دائم کہتے ہیں جو کھڑا ہوا پانی ہے. ایک تو مائع جاری ہے بھائی، دریا کے اندر پانی بہ رہا ہے، نہر میں، وہ مائع جاری کہلاتا ہے. اور ایک جگہ کھڑا ہوا پانی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مائع دائم بھائی. اور کھڑا ہوا، اور ہر کھڑا ہوا پانی، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تھوڑی سی نجاست بھی گر گئی، بس مولانا پانی نجس ہو گیا. قلیلا کان او کثیرا، تھوڑا ہو یا زیادہ بھائی، تھوڑا ہو یا زیادہ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے بحفظ الماء، پانی کی حفاظت کا، من النجاست، کس سے؟ نجاست سے حفاظت کا حکم فرمایا ہے. فقال، پس فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نجاست سے پانی کی حفاظت کرو. بھائی معلوم ہوا آگے آنے والی احادیث میں دیکھنا بھائی، پانی میں نجاست، پانی کی کیا کو نجاست سے بچانے کا حکم دیا. معلوم ہوا نجاست کے گرنے سے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، لا یبولن، ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے بھائی. لا یبولن احدکم، تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں. ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، اور ہرگز اس کے اندر غسل نہ کرے جنابت سے. سمجھ میں آئے بھائی؟ پانی کھڑا ہوا ہے بھائی، ایک شخص جا کر اس میں غسل جنابت کر لیتا ہے، نہیں بھائی، حیثیت درست نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟
منع فرمایا سارا پانی ورنہ نجس ہو جائے گا بھائی۔ وقال علیہ السلام، دوسری حدیث ہے ہمارا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک، من منامه اپنی نیند سے، فلا يغمسن يده في الاناء، تو وہ ہرگز نہ ڈبوئے یدہ اپنے ہاتھ کو، فی الاناء برتن کے اندر، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اسے کتنی دفعہ دھو لے؟ 3 دفعہ دھو لے۔ فإنه لا يدری، اس لیے کہ وہ شخص نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ باتا کا معنی رات گزارنا، اسے پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، ہو سکتا ہے کوئی نجاست وغیرہ اس کے ہاتھ پر لگ گئی ہو تو وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس۔ لہذا پہلے کیا کر لینا چاہیے؟ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔